ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلی اہم خبر، وزیر اعظم پاکستان سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ اب یہ پاکستان تحریک انصاف کا بڑا زبردست مقدمہ ہے کہ یہ حکومت جعلی ہے اور ان کو ووٹ نہیں پڑے اور یہ جعلی طریقے سے اقتدار میں آ کر بیٹھے ہیں، تو کیا ان کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے؟ ڈیبیٹ بڑے لمبے عرصے سے چل رہی ہے، لیکن کیونکہ اقتدار پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، نظام اور سارا بجٹ ان کے پاس ہے، پاکستان کے اختیارات پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا، اور ہر ہنگامی صورتحال میں آپ کو ان کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے۔ یہ جب علی امین گنڈا پور صاحب نے ملاقاتیں کی تھی، میں نے تب بھی یہی کہا تھا کہ یہ ان کی ایک مجبوری ہے، ان کے عہدے کا تقاضا ہے، انہیں ملنا پڑے گا چاہے انہیں پسند ہو یا نہ ہو۔ لیکن اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب پہ بہت تنقید ہوئی۔ اب سہیل آفریدی صاحب نے ملاقات کی ہے اور آج بھی یہ ان کے عہدے کا تقاضا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے خاص طور پہ بڑا مثبت رد عمل دیا ہے۔ تنقید نہیں ہوئی سہیل آفریدی کے اوپر جیسے علی امین گنڈا پور کے اوپر ہوئی تھی۔ اس کی ایک وجہ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کا اپنا ذاتی طرز عمل بھی تھا۔ وہ جس انداز میں ملتے تھے، جب پہلی انہوں نے ملاقات کی تب اس طرح نہیں ہوا تھا، لیکن بعد میں جس طرح وہ گلے ملتے تھے، جپیاں ڈالتے تھے، اور وہ بہت ساری ان کی ویڈیوز آ جاتی تھیں اور وہ بڑے خوش رہتے تھے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ وہ کہہ لگا رہے، جب یہ ساری چیزیں دیکھتے تھے تو پھر سوشل میڈیا کو غصہ آتا تھا کہ عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، گنڈا پور صاحب ان کے ساتھ خوش گپیاں لگا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ تو سہیل آفریدی نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ملاقات کی۔ جو چند تصویریں باہر آئیں ان کے اندر دکھائی دیا کہ وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، جو فارم 45 کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے نا کہ میری اصلی حکومت ہے، میں آپ لوگوں کی طرح جعلی نہیں ہوں، وہ بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے۔ تو اس اعتماد کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ سہیل آفریدی صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ان کے بارے میں اتنا کوئی نیگیٹو وہ آیا بھی نہیں۔ دیکھیں، کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ حکومت سائیڈ پہ ہوں چاہے وہ اپوزیشن سائیڈ پہ ہوں۔ یعنی اگر سہیل آفریدی ملنے سے انکار کر دیتے، جی میں نہیں ملتا، تو وہ کہا جاتا جناب یہ غدار ہے، باغی ہے، ملک کا دشمن ہے، فائدہ نہیں سوچ رہا، اپنے صوبے کا دشمن ہے۔ اور ملنے کی صورت میں اب یہی لوگ آپ زبانیں سن رہے ہوں گے ابھی کہ جناب اچھا بچہ بن گیا ہے، کمپرومائز ہو گیا ہے، حالانکہ یہ ان کے عہدے کا ایک تقاضا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ جو اعلامیہ جاری ہوا وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ نے ملاقات کی وزیر اعظم سے، بلوچستان کے افسوسناک واقعے پر افسوس کیا، دہشت گردی جہاں بھی ہو ہم ہمیشہ اس کی مذمت کرتے آئے، کرتے رہیں گے۔ دہشت گردی کا نہ تو کوئی صوبہ ہوتا ہے اور نہ کوئی ملک اور نہ کوئی مذہب۔ وزیر اعظم سے این ایف سی، اے آئی پی، این ایچ پی اور دیگر بقایا جات پر تفصیلی بات چیت ہوئی کہ جناب ہمارے جو پیسے آپ نے دینے وہ پیسے دیں تاکہ ہم اپنی قوم کے اوپر، اپنے لوگوں کے اوپر خرچ کریں۔ خیبر پختونخوا کے مالی مسائل وزیر اعظم کے سامنے رکھے، جس پر وزیر اعظم نے اپنی ٹیم کی ذمہ داری لگائی کہ وہ وزیر اعلیٰ کی ٹیم سے ملاقات کر کے فوری طور پہ اجلاس منعقد کریں اور مسئلے کو حل کریں۔ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ لائحہ عمل پر مشاورت ضروری ہے، یہ کہا گیا۔ قبائلی اضلاع میں صوبائی حکومت اب تک قبائلی اضلاع میں ریلیف کی مد میں اربوں روپے اپنے سے خرچ کر چکی ہے۔ مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ مزید فالو اپ میٹنگ جلد ہوں گی، حتمی فیصلے ہوتے ہی عوام کو آگاہ کیا جائے گا۔ اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ایسے بیانات سے مکمل اجتناب کیا جانا چاہیے جو ان لوگوں کی، جو بیچارے قبائلی لوگ ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں، ان کی دل آزاری کا باعث بنے۔ تیرہ، کرم اور باجوڑ کے عوام نے پاکستان کے لیے بے مثال قربانیاں دی ہیں اور آج بھی دے رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں سہیل آفریدی نے شہباز شریف کے سامنے رکھی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں نا نفرت کتنی پھیل گئی ہے۔ وادی تیرہ میں جو ہمارے جرنلسٹ دوست گئے ہیں، میری ان سے بات ہو رہی ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب یہاں بہت شدید نفرت ہے تیرہ کے لوگوں سے، جو لوگ مل رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی اتنی شدید نفرت ہے کہ لوگ وفاقی حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا نام بھی نہیں سننا چاہتے، اور ملٹری آپریشن کو تو وہ ایک گالی سمجھتے ہیں۔ یہ میں خیبر پختونخوا میں رہا ہوں نا، میں آپ کو بتاتا رہا ہوں پہلے بھی ماضی میں کہ میں نے کبھی بھی آپریشن کے خلاف اتنی زبردست رائے عوام کی کبھی سنی بھی نہیں تھی جتنی میں نے اس مرتبہ سنی۔ یعنی لوگ شدید نفرت کرتے ہیں کہ ان کے علاقے میں ملٹری آپریشن کیا جائے، وہ اس کے سخت خلاف ہیں۔ تو پھر آپ کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی، اور دوسرا آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ سادی سی بات یہ ہے۔ اب اس میں جب خواجہ آصف کی تقریر چل رہی تھی نا وہاں پہ جرگے میں، اتوار والے جرگے میں، تو لوگ جوتے اتار کے پھینک رہے تھے، شدید نفرت اور گالیوں کا مظاہرہ کر رہے تھے جب خواجہ آصف کی تقریر چل رہی تھی۔
یہ پاکستان کا وزیر دفاع ہے، اس نے پاکستانیوں کے دفاع کی ذمہ داری نبھانی ہے، اور قبائلی اس سے اس قدر شدید نفرت کر رہے ہیں. ایک تو جعلی فارم 47 پہ لا کے پہلے باجوہ نے بٹھا دیا، پھر لا کے عاصم منیر نے بٹھا دیا، اور اب وہ قوم کی جڑوں میں بیٹھ گیا. نفرت بیچنے کے علاوہ اس آدمی کے پاس کام ہی کوئی نہیں ہے، دن رات نفرت بیچتا ہے. اس آدمی کے اندر بغض اور نفرت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور تباہی پھیری ہوئی ہے جناب نے، جو کام یہ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. اور یہ میرا بڑا پرسنل اوپینین ہے ان کے بارے میں کہ یہ بالکل ہی فارغ آدمی ہے، اور جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں، اب قبائلی اس کا رد عمل دے رہے تھے، اور وہاں سے لوگوں نے بتایا کہ جیسی نفرت کا مظاہرہ قبائلیوں نے خواجہ آصف صاحب کے بارے میں کیا. بہرحال یہ سہیل آفریدی صاحب نے ملاقات کی ہے، لیکن انہوں نے ایک بات کنفرم کی کہ عمران خان پہ میں نے خود کوئی بات نہیں کی، کوئی سیاسی بات نہیں کی، کوئی سیاسی مطالبہ شہباز شریف سے نہیں کیا. اچھا یہ دیکھیں، یہ ملاقات تھی، اس میں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے. میں نے بھی کل ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ ضرور یاد دلائیے گا، ذرا مذاق میں نے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب آپ نے وہ پوچھ کے بتانا تھا، پوچھا یا نہیں، کوئی جواب آیا کہ نہیں آیا، پھر کی بنیا. لیکن یہ سہیل آفریدی نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا اور بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا کہ ایسے موقع پر انہوں نے کوئی کمزور بات نہیں کی. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کمزور بات کریں ہی نہ. میری جو اصول کی بات ہے، جس کام کے لیے میں آیا ہوں وہ کام کرو، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میں خود لے لوں گا جو لینا ہوگا. تو پولیٹیکل جدوجہد اپنی جگہ پہ. سہیل آفریدی نے یہ بھی کہا کہ میرے عہدے کا تقاضا ہے کہ مجھے جانا پڑا اپنے لوگوں کے لیے، ورنہ میں بطور سیاسی کارکن یہاں کبھی بھی نہیں جاتا اور انہیں کبھی بھی نہیں ملتا. اب ناظرین، کل پھر اڈیالہ جیل میں ملاقات کا دن ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ لوگ 2 بجے وہاں پہ پہنچیں، عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات کروانے کی کوشش کی جائے. لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہونے دے گی، اور جو سیاسی ان کے سہولت کار ہیں وہ بھی ملاقات نہیں ہونے دیں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے جب ان کی بہنیں اور ان کی فیملی ملے گی تو عمران خان صاحب سٹیٹمنٹ دیں گے، وہ سٹیٹمنٹ ان کے ٹویٹر کے اوپر بھی جائے گا، وہ ہر طرف جائے گا، اور پاکستان پورے کے اندر ایک نیا بیانیہ کھڑا ہو جائے گا جس کا مقابلہ کرنے میں پھر 1 مہینہ لگ جائے گا اسٹیبلشمنٹ کو. عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ آتا ہے، اس کے بدلے میں 4 پریس کانفرنس DGISPR کرتے ہیں، پھر بھی اس کا اثر ختم نہیں کر سکتے. یہ ایک ریالٹی تو ہے نا. عمران خان کا مقابلہ یہ نہیں کر پا رہے. عمران خان کے بیٹوں سے بھی ڈرے ہوئے ہیں، یعنی وہ بچے ہیں، وہ ان کا سیاست میں تعلق بھی کوئی نہیں ہے، اور وہ کوئی کلیم بھی نہیں ہے کہ انہوں نے سیاست کرنی ہے. وہ اپنے والد کو ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، انہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے. ڈراپ سائٹ نیوز بتا رہا ہے جی ان کو ویزے ہی نہیں مل رہے. اور جمائمہ خان کہتی ہیں یہ خلاف ورزی ہو رہی ہے انسانی حقوق کی، بنیادی حقوق کی. اب نہ کوئی انسانی حقوق دیکھتا ہے، نہ کوئی بنیادی حقوق دیکھتا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ساتھ ہے اور بورڈ آف پیس کا پاکستان ممبر بن گیا ہے، اور امن کے نوبیل انعام کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے نامزد کر دیا ہے، اور اسرائیل نے بھی کر دیا ہے. تو یہاں پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس چیز کو مینج کیا ہے. اس چیز کو انہوں نے مینج کیا ہے کہ کس طریقے سے امریکہ کو اور ڈونلڈ ٹرمپ کو راضی. عمران خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ گزشتہ رات آیا، کیونکہ جیل میں ان کی بہن نے ان سے ملاقات کی تھی، عمران خان صاحب نے جیل سے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا اپنی بہن کے ذریعے سے، وہ سٹیٹمنٹ امپورٹنٹ ہے اور اس میں بہت ساری خبریں ہیں. 4 سدہ اور خیبر اور کرک کے جلسوں میں عوام کی بھرپور شرکت قوم کے شعور اور اپنے حقوق کے دفاع کی عزم کی عکاس ہے. عوامی رابطہ مہم کو بہترین انداز میں جاری رکھنے پر میں جلسے کے تمام منتظمین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تحریک انصاف کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ مل کر حقیقی آزادی کی تحریک کو مزید تیزی سے آگے بڑھانا چاہیے. عمران خان صاحب نے ایک تو یہ کہ انہیں جب پتہ چلا کہ یہ جلسے بہت کامیاب ہوئے ہیں تو اس کے اوپر لازمی بات ہے وہ ایک تحریک چلانا چاہتے ہیں، تو انہیں کافی حوصلہ ملا اس سے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس تحریک کو مزید تیز کیا جائے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان اس کے اندر اپنا رول پلے کرے، جو باقی جماعتیں وہ بھی شامل ہوں. محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے بطور اپوزیشن لیڈر تاحال نوٹیفیکیشنز جاری نہ ہونا باعث تشویش ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ انہیں فوری طور پر سینٹ اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے طور پر نوٹیفائی کیا جائے. آج ایک بار پھر میرے وکلا، میری فیملی اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کے باوجود مجھ سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی اور انہیں واپس لوٹا دیا گیا، جو کہ نہ صرف بنیادی انسانی حقوق بلکہ عدالتی احکامات کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے. میرے خلاف قائم بے بنیاد مقدمات کی سماعتیں بھی اپنے آخری مراحل میں ہیں، جس کے بعد ممکنہ طور پر مجھے ایک بار پھر قید تنہائی میں ڈال دیا جائے گا. میں پارٹی کے تمام کارکنان اور سینئر وکلا کو ہدایت دیتا ہوں کہ اس کھلی توہین عدالت کے خلاف فوری طور پر اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کریں.
اور پٹیشنز دائر کریں. اسی طرح القادر ٹرسٹ کیس میں تاخیری حربوں کے حوالے سے بھی ہدایت کرتا ہوں کہ اس کے خلاف بھی عدالت سے رجوع کیا جائے اور سماعت کی تاریخ لیے بغیر عدالت سے باہر نہ آئیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے لیے میری ہدایت ہے کہ صوبے کی ضرورت کے مطابق خود اپنی مختصر کابینہ تشکیل دے لیں. میں نے کابینہ کے لیے کوئی بھی نام تجویز نہیں کیا. سہیل آفریدی کے پاس اپنی مرضی کی ٹیم چننے کا مکمل اختیار ہے. یہ ایک خبر چلوائی گئی تھی خاص طور پہ، اور یہ خبر چلوائی گئی تھی کہ بیرسٹر سیف کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب ان کو ضرور وزیر شامل کیا جائے اور وزیر رکھا جائے. 2 لوگوں کا نام تھا، تو بیرسٹر سیف کا تو پتہ نا آپ کو گیم، کہ بیرسٹر سیف تو ہر گیم کے اندر شامل ہوتا. وجہ یہ ہے کہ وہ گنڈا پور کا محسن نقوی تھا، یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خاص اور بہترین تعلقات ہیں. جب کوئی بھی عمران خان سے نہیں مل پاتا تو بیرسٹر سیف جا کر عمران خان سے ملاتا ہے، اور یہی ایک اس کی خوبی ہے کہ اس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہترین ہیں. تو گنڈا پور نے بھی اپنے ساتھ رکھا تھا، اور اب دیکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی بیرسٹر سیف کو اپنے ساتھ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، کیونکہ بیرسٹر سیف نے عمران خان صاحب نے کئی دفعہ منع کیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات نہیں رکھنے، لیکن بیرسٹر سیف نے ہمیشہ رکھے ہیں. ویسے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی تو ورکنگ ریلیشن رکھنا ہی پڑے گا، کیونکہ آپ حکومت میں ہو تو آپ بغیر ورکنگ ریلیشن کے گزارا نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کوئی اور بندہ یہ کام کر سکتا ہو، بہتر کر سکتا ہو، لیکن ابھی عمران خان صاحب نے بالکل فری ہینڈ دے دیا سہیل آفریدی کو کہ آپ فیصلہ کر لیں. پھر عمران خان نے کہا پارٹی سے متعلق تمام ہدایات اور پیغامات صرف سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کے ذریعے ہی جاری کیے جائیں تاکہ کسی قسم کی کنفیوژن یا غلط فہمی سے بچا جا سکے. عمران خان صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب پہ بہت بھروسہ کر رہے ہیں، حالانکہ شیر افضل بربت بہت خلاف ہیں، پارٹی کے اندر اور بہت سارے لوگ بھی ان کے خلاف ہیں. فواد چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف انہوں نے چھوڑ دی ہے، لیکن وہ کبھی بھی جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کے بارے میں پازیٹیو نہیں ہوئے، وہ ہمیشہ بڑے ان کے بارے میں نیگیٹو رہتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب ان پہ بھروسہ کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں. آخر میں عمران خان نے کہا کہ میں وعدے کرنا چاہتا ہوں کہ احمد چٹھا اور بلال اعجاز میرے پرانے اور وفادار ساتھی ہیں، یہ میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. میں نے ان کی برطرفی کے کوئی احکامات جاری نہیں کیے. یہ عمران خان صاحب نے کہا اور یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے. تو وزیر اعلیٰ کو تو مل گیا فری ہینڈ، لیکن ہوا کیا کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف ایک درخواست بھی دائر کر دی گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. اور یہ جو درخواست دائر کی گئی یہ ایک محب وطن پاکستانی کی جانب سے دائر کی گئی، جیسے کہ ہوتا ہے ہمیشہ محب وطن پاکستانی جو ہیں وہ آ جاتے ہوتے ہیں اکثر. لیکن پھر بعد میں پتا چلا کہ شاید اس نے درخواست واپس لے لی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جی میں نے نہیں، میری ٹیم نے کر دی تھی. بہرحال ریئیکشن تو پبلک کا بہت آیا اس معاملے میں. اب ایک خبر اور چلائی جا رہی ہے سی ایم آفریدی کو لے کر، اور یہ خبر میڈیا میں پھیلائی جا رہی ہے کہ سی ایم آفریدی سے جب ملاقات کی وہاں پہ کور کمانڈر پشاور نے، تو تب انہیں ایک پیغام دیا گیا اور انہیں یہ کہا گیا کہ جناب آپ جو الفاظ کا چناؤ ہے آپ کا وہ ٹھیک نہیں ہے. اداروں کے حوالے سے یا فوجی افسران کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ آپ کے الفاظ کا چناؤ اچھا نہیں ہے پبلک سپیچز میں. تو جس پہ بعد میں اب یہ بھی خبر چلائی گئی کہ سورسز نے بتایا کہ سہیل آفریدی نے جناب کہ پرومس کیا ہے کہ یا وعدہ کیا ہے کہ آئندہ وہ محتاط رہیں گے. اچھا یہ خبر چلوائی جا رہی ہے. ملاقات کب ہوئی تھی؟ ملاقات ہوئی تھی جمعے کو. اتوار کو جو سہیل آفریدی نے ایک تقریر کی ہے اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا نام لے کر تنقید کی اور یہ کہا کہ انہوں نے گھٹیا زبان استعمال کی یہاں پشاور آ کر میرے بارے میں. تو یہ تو خبر آپ کی چلنے سے پہلے ہی باؤنس ہو گئی. یعنی میڈیا کے سورسز کو یہ خبر بھجوائی گئی کہ جناب آپ نے یہ خبر چلانی ہے اور ذرائع سے کر کے آپ نے چلانی ہے کہ سہیل آفریدی کو ہم نے دبا لیا تھا اس میٹنگ میں جس میں کور کمانڈر نے جا کے سہیل آفریدی سے ملاقات کی تھی اور اس نے وعدہ کر لیا تھا کہ آئندہ وہ تنقید نہیں کرے گا. لیکن پھر اتوار والے دن آپ نے دیکھا اگر تو وعدہ کیا ہوتا سہیل آفریدی نے تو کوئی بچہ تو نہیں، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، اس نے آ کر پہلے سے زیادہ تنقید کی ہے. بہرحال اب پچھتایا کیا، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، دماغ سے کام لینا چاہیے اور سوچ سمجھ کے ہر چال چلنی چاہیے. یہ سوشل میڈیا کا وہ دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا، جہاں پہ لوگ چھوٹی سی چیز نکال کر سامنے رکھ دیتے ہیں. ناظرین، سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ نامزد ہونے کے دن سے لے کر اب تک سب سے زیادہ جس بندے کو ایجنسیاں تلاش کر رہی ہیں نا وہ مراد سعید ہے.
کیونکہ انہیں اس بات کا آئیڈیا ہے کہ مراد سعید عمران خان کا وہ ساتھی ہے جو کسی بھی حد تک جائے گا، کسی بھی حد تک جائے گا. پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں نا، ہر ایک کی ایک لمٹ ہوتی ہے، کوئی اس لمٹ تک جاتا ہے، کوئی اس لمٹ تک جاتا ہے، کوئی اس لمٹ تک جاتا ہے. یعنی اسد کیسر صاحب عمران خان صاحب کے وفادار ساتھی، لیکن جب وہاں پہ ایک رولنگ دینی تھی قومی اسمبلی میں عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، تو وہ قاسم سوری نے آ کر دی تھی. تو ہر ایک کا اپنا اپنا لیول ہوتا ہے. ایک وقت آئے عمران خان صاحب کے بہت سارے ساتھیوں کی بس ہو گئی، چھوڑ کر چلے گئے، بہت سارے ان کے ساتھ کھڑے رہے. گنڈا پور عمران خان صاحب کا وفادار ساتھی ہے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے نا، اس لمٹ سے آگے نہیں بڑھ پایا وہ. ہاں، لیکن گنڈا پور سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ بات کوئی اور کرتا تھا، کام کوئی اور کرتا تھا. وہ جب کال و فیل میں تضاد آ جائے تو پھر پبلک نہیں چھوڑتی، جب انہیں سمجھ آ جائے تو. اب مراد سعید جو ہے وہ ٹارگٹ ہے سب سے بڑا، ٹارگٹ نمبر 1، اس کو پکڑو، گرفتار کرو. تو ایجنسیوں کو ٹاسک ملا ہوا ہے اور دباؤ بہت بڑھ گیا ہے کہ مراد سعید کو پکڑو. ابھی سوات کے ایک ہوٹل کے اندر درجنوں بندوں نے چھاپا مارا ہفتے کی رات کو، اور بڑا شدید چھاپا مارا. یعنی ہفتے کی رات تو نہیں، ہفتے کی صبح بن رہی تھی، جمعے کی رات لیٹ نائٹ تھا، تو وہاں پہ چھاپا مارا، بڑی کوشش کی. درجنوں بندے تھے سادہ کپڑوں میں، وہاں کافی دھکم پیل بھی ہوئی. دروازے کھلوا کے جناب دھکے دے دوں کہ انہوں نے چیک کیا. کسی نے انہیں کہہ دیا کہ یہ ہوٹل کے اندر مراد سعید ہے. مراد سعید کسی ہوٹل کے اندر ٹھہرے گا؟ ابھی تک ریاست انہیں پکڑ نہیں سکی. لیکن مراد سعید سے ان کو پرابلم بہت زیادہ ہے، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا اتنا وفادار آدمی جب تک باہر رہے گا تب تک سہیل آفریدی کے اوپر بھی بہت دباؤ بنا رہے گا